انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود مغل امپائر کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے ہی یہ چمکتا ہوا مقبرہ جہاں اپنے اندر ایک خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہی اس کے پیچھے بہت ہی غم کے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، 400 سال پہلے جب مغل امپائر نے اس کو بنایا تھا اس وقت اس کی بہت ہی شان و شوکت تھی۔ آج بھی پوری دنیا تاج محل کو 7ویں عجوبے کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ اس عالی شان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے خون پسینہ بہایا، وہ بھی 1 یا 2 سال تک نہیں بلکہ پورے 22 سال تک۔ اگر آج کی دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ $1 بلین کے برابر یا پھر 7,000 کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر ہے، کیونکہ اس میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنی دور کی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کا آج بھی دنیا کے ٹاپ ترین انجینئرز تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ جب آپ اس کو مین گیٹ سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی بڑی نظر آئے گی، لیکن پھر جیسے آپ مین گیٹ سے اندر جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرکس نہیں تھی جن کو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کیا ہو۔ اس بلڈنگ کے چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ اس کو باہر کی طرف تھوڑا جھکا دیا گیا۔ اگر اس کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے یہ دیکھنے پر اندر کی طرف جھکے ہوتے، جیسے آپ ان مسجدوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا کہ کہیں خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں یہ مینارے اگر گرے بھی تو باہر کی طرف گرے تاکہ تاج محل کو ایک دن کا بھی خروش نہ آئے۔ لیکن آخر کیا ماجرا تھا کہ اس کو بنانے والے اس پر ایک بھی خراش برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپائے گئے تھے، لیکن جب اس وقت کنکریٹ اور سٹیل ہی نہیں تھا تو اس عالیشان مقبرے اور اس پہ لگے 40 میٹر اونچا اس ڈوم کو کیسے بنایا گیا تھا؟ یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے۔ ناظرین، یہ معاملہ اسٹارٹ ہوتا ہے سن 1607 سے جب اس خطے میں مغل امپائر کا حکومت ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین خرم کا جنم دن تھا اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے اس کو ہر جنم دن پر سونے اور موتیوں سے، قیمتی پتھر اور جواہرات سے تولا جاتا تھا۔ جتنا شہزادے کا وزن ہوا کرتا تھا اتنا ہی اس کے نام خزانہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی سے کر دی جس کو آج ہم ممتاز محل کے نام سے جانتے ہیں۔ ممتاز محل اور شہزادی خرم کو پہلے ہی دن ایک دوسرے سے بہت بے انتہا پیار ہو گیا، لیکن اس وقت کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے شہزادے کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے پوری دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کے 6 بیویاں تھی جو کہ آگرہ فورٹ کے ایک کمپارٹ میں رہتی تھی، لیکن شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز محل سے ہی کرتے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 4 سال کے بعد 1621 میں شہنشاہ کی فوت ہو گئی۔